بسم اللہ الرحمن الرحیم مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں اور محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو رمضان کے ان مبارک راتوں میں، ان مبارک مجالس میں جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جوق در جوق جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کے جو مبارک ایام ہیں، جو مبارک دن ہیں، وہ ایک ایک دو دو کہہ کر تقریباً 20 پر 3 دن ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس میں کئی ایسے حضرات ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، یہ امیدیں لے کر بیٹھے ہیں، یہ سوچ کر خاموش ہیں کہ اور بھی 7 دن ہیں، اور بھی 6 دن ہیں، جو کام ہم نے 23 دنوں میں نہیں کیا ہے، جو عبادت ہم نے 23 دنوں میں نہیں کیا ہے، وہ انشاءاللہ بقیہ 6 دن میں کر لیں گے۔ اس طریقے سے امنگیں اور امیدیں ان کے دل میں موجود ہیں، لیکن افسوس اگر یہ لوگ اسی امیدوں میں، اسی امنگوں میں بقیہ 6 راتوں میں چھوڑ دیں، بقیہ 6 دن بھی چھوڑ دیں، اور اس میں جو کرنا ہے وہ نہ کریں، اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ نہ اٹھائیں، تو ایسا آدمی ضرور بھی ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کا سبب بنے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے اس آدمی پر جو رمضان کے ان مبارک دنوں کو، ان مبارک راتوں کو حاصل کرے اور اس میں وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن لوگوں کی بخشش ہو گئی، جن کی مغفرت ہو گئی۔ تو میرے دوستوں، یہ امیدیں کہ ہم کریں گے، آج کریں گے، کل کریں گے، کل بیٹھ جائیں گے، پرسوں بیٹھ جائیں گے، ایسے امیدوں سے بقیہ دنوں کو مت چھوڑیے۔ بقیہ ان ایام کو ضرور بھی ضرور اپنے فائدے میں لائیے، ضرور بھی ضرور جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ ضرور مانگیے، اور خاص طور پر استغفار، مغفرت طلب کرنا جو ان راتوں کا شعار ہے، جو ان راتوں کا شعار ہے، اسے آپ ضرور بھی ضرور ادا کیجئے، ضرور بھی ضرور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ کے پاس بغور طلب کر لیجئے۔
اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ان راتوں میں ہم کو کثرت سے مغفرت اور کثرت سے دعا کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ کل کے مجلس میں جو باتیں آئی تھی وہ تھی لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں۔ کل کے مجلس میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالی لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں نقل کرتا ہے، ایسے کسی دوسرے ہستی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی، کسی دوسرے نبی یا پھر کسی دوسرے حکیم یا پھر صالح آدمی کے نصیحتوں کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نقل نہیں کیا ہے۔ پورے تقریباً 7-8 آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی نصیحتیں نقل کرتا ہے۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں لقمان علیہ السلام کی کیا اہمیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے لقمان کو کیسے نصیحتیں دے رکھی تھی، کیسے حکمتیں عطا کیا تھا۔ تو کل کے مجلس میں ہم نے دیکھا کہ لقمان علیہ السلام کی پہلی حکمت، پہلی نصیحت کیا ہے، اور اس کا تعلق تھا شرک سے۔ وہ اپنے لالے کو، اپنے بچے کو پکار کر کہتے ہیں، اے میرے لال، لا تشرک باللہ، ہرگز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ سوچیں گے کہ لقمان جیسے حکیم، لقمان جیسی شخصیت کا بچہ، ان کا بیٹا کیا کبھی شرک کر سکتا ہے؟ کیا اس سے شرک سرزد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ مومن ہوتے ہیں، جو لوگ توحید پرست ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے یہ مصیبت، یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ہمارے بچے یا پھر ہم خود شرک میں ملوث نہ ہو جائیں، یہ ڈر ہوتا ہے۔ امام التوحید ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب خود امام التوحید ہے، امام توحید کے امام، جنہوں نے ساری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجایا، سارے علاقوں میں، ساری پہاڑیوں میں چڑھ کر اللہ کے دین کی دعوت دی، ویسے آدمی دعا کرتے ہیں، رب جنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک کرنے سے بچا لے، اے اللہ کبھی بھی ہم کو شرک کی طرف مائل مت کرنا۔ اور لقمان جیسی شخصیت اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک مت کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرک کتنی بڑی نحوست والی چیز ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف بت پرستی ہے یا پھر غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیجیے، شرک میں یہ دوسری قسم ہے جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انی اخاف علی ما اخوف وہو الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ جس چیز کے تعلق سے ڈرتا ہوں، جس چیز کے تعلق سے میرا دل خائف ہے، وہ ہے شرک اصغر۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کاموں میں ہوتا ہے، الفاظ میں ہوتا ہے۔ کاموں میں جیسے ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، لوگوں کی تعریف کے لیے، کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی نکل کر آ جائے تو عبادت کو اچھی طریقے سے ادا کرنا، جی جب صدقہ دینے آئے کوئی دیکھے تو 10 روپے ایکسٹرا دے دینا، جی غریب کو تھوڑا اچھا خیال کرنا، لوگ دیکھ رہے بول کے۔ ایک قصہ ہے، ایک آدمی جو ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، دو لوگ اس کے سامنے سے گزرے، دونوں نے اس آدمی کو دیکھ کر بولا کہ واہ کیا عبادت کر رہا ہے، ماشاءاللہ کیا نماز پڑھ رہا ہے، کس سے کانسنٹریشن سے پڑھ رہا ہے۔ اب اتنا کہنا تھا، وہ صاحب کے دل میں شرک اصغر داخل ہو گیا، ریاکاری داخل ہو گئی۔ وہ دونوں بول کر گزر رہے تھے، فوراً رکا توڑا، بولا کہ میں آج روزہ بھی ہوں، یہ بھی سن کر جاؤ، بولا کہ آج میں روزہ بھی ہوں، یہ بھی سن لے کر چلے جاؤ، کیونکہ وہ عبادت دکھانے کے لیے آیا تو نماز بھی چھوڑ دیا اور چاہا کہ لوگ اور اس کی تعریف کریں۔ تو یہ مصیبت ہے میرے دوستوں، ریاکاری یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔
اس سے بچنا چاہیے. اور ریاکاری اگر کسی بھی عمل میں آ جائے وہ عمل کو پامال کر دیتی ہے. یہ ہے شرک کاموں میں، ایکشنز میں. ایک ہے شرک اصغر الفاظ میں، جیسے یہ کہنا کہ ماشاء اللہ وشئت، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور آپ جو چاہیں. اللہ کے چاہنے اور سامنے والے کے چاہنے کو حرف واو کے ذریعے سے الگ کرنا، عین کے ذریعے سے دونوں کے بیچ میں تعلق پیدا کرنا. ایک صحابی آئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے، کچھ بات چیت ہوئی تو اس کے بعد بولے ماشاء اللہ وشئت، اللہ جیسے چاہے گا اور آپ جیسے چاہیں گے. تو اللہ کے رسول نے فوراً ٹوکا، بولے کہ ایسا مت کہو، یہ اور کا لفظ یہاں پر استعمال کرنا یہ خطرناک ہے لفظ. آپ کا دل صاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الفاظ میں بھی شرک اصغر ہوتا ہے جسے اللہ کے رسول ڈرتے تھے. تو فوراً صحابی کو ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور کا لفظ مت استعمال کرو، کہو کہ پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے پھر آپ جو چاہیں. اور پھر دونوں میں فرق کر رہے ہیں اللہ کے رسول. اور پھر اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، واو اور ثم اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن شرک اصغر ایسی بلا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے آدمی کے اندر داخل ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول فوراً ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا مت کہو. اور اسی طریقے سے الفاظ میں شرک، جھوٹی قسم کھانا یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم کھائے تو یہ آدمی گویا کہ شرک اصغر کر رہا ہے. آج ہم معاشرے میں عام دیکھتے ہیں، ماں کی قسم، جی آپ کی قسم، سر مارا سامنے والے کے سر میں ہاتھ رکھ کے بول دے کہ آپ کی قسم، وہ پریشان رہتا کہیں میری زندگی نہ ختم ہو جائے. جی یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے. یہاں تک کہ نبی کی قسم کھانا، کہنا کہ نبی کی قسم، یہ خاص طور پر جو مصر میں رہتے ہیں ان لوگوں کے یہاں عام ہے. وہ نبی، جیسے وہ اللہ کہتے ہیں وہ نبی، بات بات میں کہیں گے وہ نبی، نبی کی قسم، نبی کی قسم. یہ بہت غلط چیز ہے، شرک اصغر ہے. اور شرک اصغر ایکشنز میں جیسے تعویذ گنڈے ڈالنا. من علق التمائم فقد اشرک، جو آدمی تعویذ گنڈے ڈالتا ہے وہ آدمی شرک کر رہا ہے. علماء نے کہا شرک اصغر مراد ہے اس سے. تعویذ گنڈوں کا ڈالنا، تعویذ ڈالنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ آدمی محفوظ ہے، اب کوئی بلا اسے نہیں آئے گی. سب سے بلا یہی ہے جو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تعویذ ڈالنے کے جہاں کہیں بھی جا سکتا ہوں میں، کہاں پر بھی گھس کے نکل جا سکتا ہوں میں، یہ سوچنا، تعویذ پر گنڈوں پر امیدیں رکھنا، یہ شرک ہے میرے دوست. تو یہ چند صورتیں ہیں شرک اصغر کی جو امتوں میں، لوگوں میں عام ہوتی ہیں، جس سے اللہ کے رسول زیادہ ڈرتے تھے. اللہ کے رسول جیسی شخصیت اور صحابہ جیسے لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے تعلق سے شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. تو یہ بڑی بری بلا ہے میرے دوستوں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ہستیاں جو توحید کا ڈنکا بجائے ہیں، ویسے لوگ اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو شرک سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. اور اس چیز میں ان باتوں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ توحید کی بات، ہمیشہ توحید کی دعوت کو عام کرتا رہے، اس سے اس کا دل نہ چھکے، اس سے بیزاری، بوری محسوس نہ کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ توحید توحید توحید، دوسرے موضوع نہیں ہے آپ کے پاس، جہاں جاؤ توحید. غلط بات ہے. توحید کا ڈنکا جتنے بھی مرتبہ بجائیے آپ، توحید کا بول جتنے بھی مرتبہ اعلیٰ کیجیے آپ، اس میں کوئی خامی نہیں، بلکہ ہونی چاہیے. کثرت سے توحید کی بات، کثرت سے توحید کا بیان، کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرنی چاہیے. لوگوں میں باتیں عام ہونی چاہیے. اور مومنین کا دل اس سے سیری محسوس نہیں کرتا، مومن اس سے بوری محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. توحید کی بات، اللہ کی بات، وحدانیت کی بات، جس سے ان کا دل کھل آتا ہے، بھر آتا ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں لقمان علیہ السلام جیسی شخصیت اور ان کے بیٹے جو لوتے بیٹے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ،
اے میرے لال کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اور بلا شبہ شرک جو ہے انتہائی بڑا ظلم ہے، یہ ہم نے کل سنا۔ اس کے بعد ہم نے والدین کے حقوق کے تعلق سے سنا کہ والدین کے ساتھ سلوک کیسے کرنا چاہیے اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ اس کے بعد جبکہ والدین کے تعلق سے جو باتیں اس آیتوں کے سلسلے میں جو آئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ لقمان اپنے بچے کو والدین کے تعلق سے نصیحت نہیں کرتے ہیں، ان سے بات چھوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو مکمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اصول قرآن کے اندر یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی شرک کی بات آئے اس کے ساتھ فوراً حقوق الوالدین کا ذکر کر دیتا ہے، کیونکہ شرک اور والدین اللہ کے بعد، رسول کے بعد والدین کا درجہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی بات کو مکمل کرتا ہے، اور یہ بھی کہہ دیتا ہے جو والدین جن کا یہ مرتبہ ہے اگر ایسے بھی لوگ تم کو شرک کرنے کا حکم دے، دین چھوڑنے کا حکم دے، ہرگز ان کی اطاعت مت کرنا۔ ہاں ان کے ساتھ دنیا میں اچھے معاملات کریں، ان کی مدد کریں، ان کے پریشانیوں کا حلول دے، یہ دنیاوی معاملات میں ہو، لیکن دینی معاملات میں کبھی بھی ان کی تباہ نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر لقمان کی نصیحت، لقمان کی نصیحت میں دوسری بات یہ ہے کہ لقمان اپنے بچے کو آخرت سے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے لال اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اگرچہ کہ رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، وہ چاہے دنیا میں کسی بھی علاقے میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے کر آئے گا، اور تمہارے گناہ تو اللہ تعالیٰ ضرور لے کر آئے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی جو ہے چھوٹے رائے کے دانے کے برابر بھی خیر کا کام کرے اللہ تعالیٰ اسے دکھا دے گا قیامت کے لیے، اور چھوٹی رائے کے دانے کے برابر بھی شر کا کام کرے، برائی کرے، قیامت کے دن ان کے سامنے آ جائے گا۔ اور جب اللہ لوگوں کو اپنے اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیں گا، لوگ ان اعمال ناموں کو دیکھ کر کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، یہ کتاب کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایک نہ کوئی چھوٹی بات نہ بڑی بات سب کچھ ذکر کر رہی ہے، کیسی کتاب ہے یہ؟ تو لقمان دوسری نصیحت جو اپنے بچے کو کرتے ہیں وہ آخرت دوبارہ اٹھا دینے کا موضوع، دوبارہ اجاگر، دوبارہ حشر کرنے کا موضوع ان کے بچے کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری نصیحت یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے لال اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہیں۔ اب ان کی شریعت میں کیسی نماز تھی، جیسی ہماری ہے یا پھر اس کا طریقہ کچھ اور تھا؟ بہرحال نماز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے عبادت کا کچھ نہ کچھ شکل، کچھ نہ کچھ طریقہ سکھایا ہے، چاہے وہ آدم ہو، شیث ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، جیسے بھی جتنے بھی بڑی نبی ہو یا پھر جتنے بھی بڑے رسول ہو، ان کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ توحید کے بعد نماز سکھاتا ہے، توحید کے بعد نماز سکھاتا ہے۔ جب آدمی توحید پہچان لیتا ہے تو اس کے دل کے اندر، اس کے فطرت کے اندر یہ طرف پیدا ہو جاتی ہے یہ اللہ، یہ اس کی وحدانیت، اس کی عبادت کیسے کی جائے، اس کے اندر یہ خواہش، یہ کشش پیدا ہو جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ فطرت میں ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ توحید کے بعد نماز کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اب لقمان علیہ السلام کے زمانے میں جیسے بھی نماز ہو، لیکن کہتے ہیں کہ نماز قائم کر، اور یہ نصیحت اللہ تعالیٰ ہم کو سنا کر انڈائریکٹلی کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں بھی نماز قائم کرو۔ نماز میرے دوستو اس کی پابندی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر اللہ کے رسول کے پاس بولے یا رسول اللہ اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ؟ قال نعم۔ آ کر صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نماز پڑھتا ہوں، فرض نمازیں پڑھتا ہوں، صلیت المکتوبات فرض نمازیں پڑھتا ہوں، اور روزہ رکھتا ہوں، جو جو چیزیں حرام ہیں اسے حرام مانتا ہوں، جو جو چیزیں حلال ہیں حلال مانتا ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ کے حکم آئے نہیں تھے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہاں تم جنت کو جاؤ گے۔
مطلب بنیادی چیزیں آدمی کر لے تو اس کے لیے جنت متعین ہے، وہ ضرور جنت کو جائے گا۔ تو اس میں اصل چیز کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلے چیز جس کا وہ ذکر کرتے، جب میں نماز پڑھ لوں، فرض نماز، نماز کی ادائیگی، نماز کی پابندی، یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ ایسا ستون ہے، ایسا پلر ہے کہ آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے چیز جو اس پر فرض ہوتی ہے وہ نماز۔ اسلام قبول کر لے اس کے بعد کی نماز اس پر فوراً فرض ہے، پڑھنا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹال نہیں سکتا کہ ابھی میں سیکھ رہا ہوں، ابھی سیکھوں گا، نہیں، نماز پڑھنا ہے کسی بھی حالت میں۔ نماز چھوڑنے کا تصور نہیں ہے اسلام میں۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ نمازوں کو ہمیشہ قائم کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور آپ کسی آدمی کو دیکھیں جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی نیک ہے، یہ آدمی نیک ہے، یعنی دل سے، لوگوں کو ٹھکانے کے لیے نہیں۔ جی ٹوپی داڑھی، ہاں نماز پڑھ لیں گے تو وہ جو ہے قرض دے دیں گے مجھے، نماز پڑھ لیں گے 2 چیز مجھے مل جائے، ایسی نیت ہے تو نہیں چلے گا، یہ جو ہے کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ مراد وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ سمجھتے ہیں کہ توحید ہے نا بھائی، نماز چلے گا، کیا مسئلہ نہیں چلے گا، کیا مسئلہ نہیں، سب کچھ چلے گا، ادھر پریشانی جھیلنا پڑے گا۔ نمازیں چھوڑ دیں گے تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال، اللہ سے ملاقات ہوتے ہی سب سے پہلا سوال، عمل نامہ کھول کے نمازوں کو دیکھا جائے گا کہ صاحب نماز کیسے کیسے پڑھے ہیں۔ ادھر کھوٹ آئی ہے، فلاں وقت کی نماز چھوڑ دیے، فلاں دن نماز چھوڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ اب ڈسکشن شروع کر دے گا، اب مناقشہ، بحث شروع ہو جائے گی۔ بندہ یہ کہے گا، اللہ اس کے بعد سوال کرے گا، یہ کہے گا، اس کے اوپر سوال ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں، اگر بحث چھڑ جائے، ڈسکشن ہو جائے، سمجھیے کہ اس آدمی کے لیے عذاب ہے۔ من ناقش عذب، اللہ تعالیٰ کسی سے مناقشہ کر لے، کسی سے لے دے ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کے لیے عذاب ہے۔ تو نماز کے معاملے میں پھنس جائیں گے تو ڈسکشن شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ جو سوال کرے گا میرے دوستوں، نماز۔ وہ مومن کیسے مومن ہو سکتا ہے جو نماز ادا نہ کرے اور دعویٰ کرے میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں؟ وہ آدمی کیسے اللہ کی محبت کی باتیں کر سکتا ہے اور دعویٰ کر سکتا ہے اور نماز چھوڑ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وحدانیت کی خواہش ہے، دین کی نشر و اشاعت کی خواہش ہے، ایسا آدمی لازم نماز پڑھے۔ نماز نہیں پڑھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آدمی منافق ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اشد الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، منافقین پر سب سے زیادہ گران گزرنے والی نمازیں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے۔ اسے وہ لوگ پڑھتے نہیں۔ نمازوں میں کھوتائی کرنا، نمازوں میں لغزشیں، نمازوں میں جو ہے آلسی پن اختیار کرنا، یہ منافق کی علامت ہے۔ منافقی کرتے ہیں۔ اور مومن کیسے ہوتے ہیں؟ نمازوں کا انتظار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے اور دوسرے نماز کا انتظار کر رہا ہے، فجر پڑھ لیا ہے، ظہر کا انتظار کر رہا ہے، ظہر پڑھ لیا ہے، عصر کا انتظار کر رہا ہے، عصر پڑھ لیا ہے، مغرب کا انتظار کر رہا ہے، مغرب پڑھ لیا ہے، عشاء کا انتظار کر رہا ہے، ایسے آدمی کے لیے اجر کیا ہے معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، یہ جو ہے یہ آدمی کا فعل اس آدمی کے فعل کے برابر ہے جو اسلام کے بستیوں کے حدود میں ٹھہر کر کفار کے خلاف تلواروں کو سون کر اسلامی مملکت کی حفاظت کرتا ہے، رات اور دن جگتا ہے، ویسے مجاہد کے برابر ہے یہ۔ مجاہدین میں بعض ایسے مجاہدین ہوتے ہیں جو باؤنڈریز میں رہتے ہیں، ہمیشہ اسلامی حکومت کی حفاظت کرتے ہیں، کہیں کفر گھس نہ جائے، تو ان لوگوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے وفات پاتے ہی جنت ہے، بس کوئی بیچ میں روک ٹاک نہیں ہے، البتہ قرض لیے ہیں تو الگ موضوع ہے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے، مرابطین کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کا مرتبہ، ایسے آدمی کا مرتبہ ہے جو نمازوں کا انتظار کرتا ہے۔ تو نماز کے اوپر اللہ کے رسول نے بہت تاکید کی ہے، یہاں تک کہ جب وفات کا وقت آ گیا، بالکل حالت بے ہوشی میں ہے، جب بھی ہوش آتا تو پوچھتے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا گیا کہ ہاں
جو لوگوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھے ہیں تو حکم دیے مری ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ ابو بکر سے کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اٹھتے، پھر پوچھتے ہیں اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں. پھر حکم دیتے ہیں. جب بھی اللہ کے رسول کو بے ہوشی سے ہوش آتا ہے فوراً سوال کرتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا. اور آخری میں، وفات کے آخری میں جو اللہ کے رسول کی کی نصیحت تھی وہ تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، اور تمہارے ماتحت جو غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آخری نصیحت، اللہ کے رسول کی آخری نصیحت. اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو کہہ دیجئے کہ نماز اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک. تو میرے دوستو نماز کے ڈھیر سارے مسائل ہیں. نماز چھوڑنا مصیبت ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو، آدمی 3 دن مسجد میں نظر نہیں آئے تو اس آدمی کے گھر کو چلے جائیں گے لوگ، جا کر اسے بلا کر چیک کریں گے کہ کیوں مسئلہ کیوں نہیں آتے. اس کے بعد اس پر حکم جاری کیا جائے گا. کیونکہ جو آدمی جانتے بوجھتے نماز چھوڑتا ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر کوئی آدمی جانتے بوجھ سے نماز چھوڑے وہ ایسا آدمی کافر. کوئی بات ہی نہیں، دوسری بات ہی نہیں، کوئی بحث نہیں ہے اس کو. کافر ہو گیا. حکم کیا ہے؟ مرتد، اسلام سے پھیر گیا ہے. اب کیا حکم ہے؟ اسے قتل کر دیا جائے. اور بعض بستیوں میں ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہے مسجد میں اگر علاقے کا کوئی آدمی نماز کے لیے نظر نہیں آتا، 3 فجر کے لیے نظر نہیں آیا، پورے کے پورے لوگ نکل کے اس کے گھر کو چلے جاتے. پوچھیں گے کیوں بھائی نہیں آیا؟ اگر صحیح ریزن دے، ورنہ جو ہے اسے بعض لوگ مارتے بھی تھے. کیوں نماز کو نہیں آیا 3 دن؟ خوب مارتے تھے. ایسے بھی بستیاں تھیں لیکن اب ختم ہو گیا. یہاں پر بھی ہندوستان میں بھی ایسے لوگ تھے. بہرحال میرے دوستوں نماز کی انتہائی اہمیت ہے. اس کے تعلق سے جتنا بھی بولے کم ہے. احادیث کا انبار ہے. قرآن میں نماز کے تعلق سے ڈھیر سارے آیتیں ہیں. مختصر طور پر یہ ہے کہ شرک بین الشرک والکفر، بیننا وبین الشرک والکفر الصلاۃ. کفر، شرک اور مسلمانوں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، جو چیز خطے مستقیم کھینچ کر دونوں میں تفرقہ پیدا کرنے والی ہے، وہ ہے نماز. اگر آپ کسی آدمی مسلمان کہنا چاہیں نماز دیکھیں، نماز پڑھتا ہے تو الحمدللہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے وہ آدمی کافر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کو جو ہے کافر بولتے پھریں جی نماز نہیں پڑھتا کافر ہے. بھائی وہ مطلب نہیں ہے جی. کسی انڈیویجول کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. یہ جو ہے اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگائے. ہم جو ہے لوگوں کو ڈراتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کفر کا ٹھپا لگ جائے گا، کافر مرو گے. بہرحال لقمان علیہ السلام کی تیسری نصیحت یہ ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے لال نماز قائم کر. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نصیحت نمبر 4، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم دے، اچھائی کا حکم دے. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روک. دیکھیے کتنے بہترین نصیحت ہے، سٹیپ بائی سٹیپ نصیحت ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روک. اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ مومنین کے اہم صفاتوں میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ واللہ عزیز حکیم. مؤمنین مرد اور عورت یہ آپس میں دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں آپس میں. وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمهم اللہ، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالی ان قریب رحمت کرنے والا ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور بلا شبہ اللہ تعالی حکمت والا اور طاقت والا ہے. تو مومنین کی صفات میں سب سے پہلی صفات کیا ہے؟ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں.
اسی سے معاشرے کا استوار ہوتا ہے میرے دوستوں، اسی سے کوئی اسلامی معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان معاشرہ اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ فریضے کو چھوڑ دے، وہ برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ اور آپ کے سامنے وہ اصحاب السبت کا قصہ معلوم ہے، جس کا ذکر ہم نے پہلے کر دیا ہے۔ اصحاب السبت جو یہودی تھے، ان کے درمیان 3 فرقے تھے۔ ایک برائی کرتا تھا جسے لوگ نہیں روکتے تھے، دوسرا جو روکتا تھا، تیسرا جو دیکھ کر خاموش رہتا تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ختم کر دیا۔ دونوں کیا کیا؟ بندر اور سور بنا دیا، مسخ کر دیا، اور صرف وہ لوگ بچ گئے جو برائی سے روکتے تھے۔ لوگوں کے درمیان برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا یہ عام تھا، تو یہ لوگ بچ گئے، اور بقیہ پوروں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ تو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ اہم فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم تدعون لا یستجیب لکم۔ اگر خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ان قریب تم لوگوں پر ایسا عذاب بھیجنے والا ہے۔ اب جب عذاب آ جائے گا، جب تم لوگ چیخ چیخ کر پکارو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تم لوگوں نے اہم فریضہ چھوڑ دیا ہے، اچھائی کا حکم، برائی سے روکنا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی کوئی برائی دیکھے تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اسے روکے، اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکے۔ لیکن کب؟ جب آپ کے پاس اس چیز کی قدرت ہو، آپ کے پاس طاقت ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے ماتحت لوگ ہیں اور وہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور خاص طور پر حکومت کے لیے ہے، اور اسلامی حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ ہاتھوں سے برائی کو روکے، مطلب اپنے پاور استعمال کر کے، لوگوں میں حکم نافذ کر کے زبردستی لوگوں کو برائی سے روکا جا سکتا ہے، زبردستی شراب خانوں کو بند کیا جا سکتا ہے، زبردستی زنے کے اڈوں کو بند کیا جا سکتا ہے، زبردستی برائی جو عام ہوگی اسے بند کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی حکومت کی زبردستی، چاہے وہ لوگ مانے یا نہ مانے، جس کے پاس ذمہ داری ہے، جو پاور میں ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جس کے پاس پاور نہیں ہے، جو ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار مطلب وہ کوئی کمپنی کا بڑا ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، یا پھر کوئی ادارے کا بڑا ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، تو ماتحت لوگوں کو جو اس کی بات سنتے ہیں، اس کے پاس پاور ہے، تو پاور کے ذریعے سے وہ برائی روکے، پاور استعمال کر کے۔ دوسرا، اگر کسی کے پاس پاور نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، جیسے ہمارا ماحول ہے، ویسی صورت میں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو دوسرا درجہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کھول کر بولے کہ برائی یہ ہے، اس سے رک جاؤ۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کریں، گھر میں جو برائیاں ہیں اسے روکا جائے، زبان کھول کر بولے۔ کوئی جھگڑے تو جھگڑے، کوئی غصہ کرے تو کرے، کیونکہ یہ باتیں اللہ کے لیے ہے۔ آدمی اللہ کے لیے جھگڑا مول لینا یہ بھی عبادت ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ۔ جھگڑا مول لینے کا مطلب یہ نہیں کہ جھگڑے شروع کر دیں گھر میں، جی حکمت کے ساتھ، دھیرے دھیرے، لیکن کم از کم اپنے زبان کو کھولتا رہے آدمی، برائی کو مان نہ لے۔ کیا کریں بھائی، روک نہیں سکتے، چلو چلو مسئلہ چلاؤ، نہیں، یہ جذبہ آ جائے گا تو سمجھیے کہ تباہ و بربادی شروع ہو گئی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے کم از کم بولے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ہاں زبان سے بھی بول نہیں سکتا، معاملہ ایسا ہے کہ اس کا زبان کھولے گا تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، لوگ اسے دبا دیں گے، کچھ بھی اس کی بات نہیں چلے گی۔ تو ویسی صورت میں کم از کم اپنے دل میں اس برائی کے تعلق سے نفرت پیدا کرے، بولیں کہ واقعی بری چیز ہے جو چل رہی ہے، یہ چیز کو روکنا چاہیے، کم از کم دل میں تو یہ سوچے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر آدمی یہ دل میں سوچنے کا مسئلہ آ جائے، یعنی تیسرا سٹیج آ جائے، یہ ایمان کا سب سے ضعیف درجہ ہے، سب سے کم درجہ ہے۔ ایک دوسرے روایت میں آیا ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر یہ بھی نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ برائی دیکھے اسے مان لیا،
بولے کہ شراب پی رہے ہیں لوگ، ناچ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہونے دو بھی، کیا کریں، زمانہ ایسا ہے، مان لیا، ختم، سمجھی، اس کا ایمان ختم، یعنی رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے میرے دوستوں، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، یہ آدمی جنت سے کیسے باہر آئے گا؟ جو مسلمان جن کو جنت کو بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ جنت کو بھیج دے گا، اور جن کو دوزخ میں ڈالنا ہے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ مسلمان ہیں دوزخ میں جائیں گے بعض لوگ، تو اللہ کے رسول آئیں گے، شفاعت کریں گے، ان لوگوں کو دھیرے دھیرے جنت دوزخ سے نکالیں گے۔ کیسے نکالیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو نکالو باہر۔ اللہ کے رسول جائیں گے اور ان لوگوں کو باہر نکالیں گے اور جنت کو بھیج دیں گے۔ پھر آئیں گے، پھر اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ کے پاس بڑائی بیان کریں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی مسلمان اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ ان کے دل میں، جن کے دل میں رائے کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے تو ان کو بھی نکال کر لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول جائیں گے، پھر ان لوگوں کو نکالیں گے، پھر دیکھیں گے اور بھی مسلمان، اور بھی امتی، پھر آئیں گے، پھر شفاعت کے لیے طرف اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ جاؤ ان لوگوں کو نکال کر لاؤ جن کے دل میں رائے کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان، جائیں گے ان کو نکال کر لائیں گے۔ تو اگر آدمی برائی کو برائی نہ سمجھے، برائی پر ایمان ڈالے، برائی کو صحیح مان لے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، ایسا آدمی جنت سے، جہنم سے باہر آ ہی نہیں سکتا۔ بڑی مشکل سے آخری میں اللہ کے رسول شفاعت کریں گے تو ان لوگوں کو نکالیں گے جن کے دل میں کچھ بالکل کم ایمان ہوگا، ان کو نکال لائیں گے۔ کب ہوگا، کتنے سال رہے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میرے دوستوں، برائی کو دیکھ کر اسے مان لینا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے یہاں کی مصیبت یہ ہے کہ ان میں جب لوگ برائی کرتے ہیں تو روکتے نہیں، آپس میں برائی کو روکنے کا مادہ ہی نہیں ان لوگوں کے پاس، برائی کرتے ہیں دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ معاشرے کا انہدام ہے، معاشرے کی بربادی ہے کہ برائی چلتا رہے، آدمی دیکھ کر خاموش رہے۔ تو برائی روکنے کا طریقہ، ترتیب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے شروع کرے، اس کے بعد اپنے معاشرے سے، اپنے محلے سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احبابوں سے، اپنے رشتہ داروں سے برائیوں کو نکالے۔ اور برائی میں سب سے چھوٹی کی برائی شرک، اس کے بعد بدعت، اس کے بعد بڑے گناہ، ان تمام میں کام کیا جائے، ان تمام کو لوگوں کو جو ہے اسے روکا جائے۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ چیز اس امت کا جو ہے خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ یعنی امت محمدیہ لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو، لوگوں میں سب سے بہترین امت محمدیہ۔ کیوں بہتر بن گئے؟ کیا وجہ؟ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے امت محمدیہ دوسرے امتوں میں سبقت حاصل کر گئی؟ تأمرون بالمعروف، خاصہ اس وجہ سے، خصوصیت اس وجہ سے کہ یہ امت محمدیہ کے لوگ اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، دعوت کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے۔ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان پر زیادہ نفرت ہے۔ اسی لیے کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لا لے اور یہ رویہ اختیار کر لے، برائی کو روکنے کا، اچھائی کا حکم دینے کا، تو اگر یہ رویہ اختیار کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اکثر لوگ ان میں سے فاسق ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایسا ایک گروہ ہو، اگر تم مسلمان معاشرے میں ہو، مسلمان علاقوں میں ہو، تو تمہارے اندر ایک گروپ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکے، اچھائی کا حکم دے۔ مطلب یہ ہے کہ دینی ادارے، دینی مدرسے ہو اور دینی علماء ہو، تمہارے درمیان، تمہارے اولاد میں سے دین پڑھے ہوئے لوگ ہو جو دین کے ذریعے سے لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کا حکم دے۔ مطلب یہ ہے اگر کوئی علاقے میں دین کا کام ہی نہیں چلتا تو سمجھیے کہ علاقہ بالکل اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہے اور اللہ تعالیٰ کی نفرت ان لوگوں پر چھائی ہوئی۔
اور پورے کے پورے گنہگار ہیں، وہ معاشرے کے پورے لوگ گنہگار ہیں، ایک بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے فرض کفایہ ادا نہیں کیا، یعنی ان کے درمیان ایک گروہ ایسا نہیں ہے جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، دین کی دعوت کا کام کرے، پورے گنہگار ہو۔ بہرحال لقمان علیہ السلام کی چوتھی نصیحت اور پانچویں نصیحت اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور ڈھیر سارے احادیث اور ڈھیر سارے قرآن کے آتے ہیں جو ہم کو اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنے پر ابھارتے ہیں۔ اچھائی سے مراد جسے شریعت نے حلال قرار دیا، برائی سے مراد جسے شریعت نے حرام قرار دیا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، چھٹی نصیحت، مطلب یہ ہے کہ تو نماز قائم کر، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روک۔ جب تو اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، تو ضرور بھی ضرور بعض لوگ ایسے اٹھیں گے جو تیری مخالفت کریں گے، تجھ سے جھگڑیں گے، ہو سکتا ہے تجھے پیٹا جائے، ہو سکتا ہے تجھے انتہائی نقصان پہنچایا جائے، ہو سکتا ہے تیرے پر مصیبت و آلام کے پہاڑیں توڑی جائیں، ہو سکتا ہے تجھے انتہائی اذیت دی جائے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو کام ہے انبیاء کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو بالکل پاک ہوتے ہیں، ہم اور آپ جیسے نہیں ہیں۔ انبیاء بالکل پاک ہوتے ہیں، ان کے اعمال بالکل نیک ہوتے ہیں، کرداریں بالکل صاف و شفاف ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو چنتا ہے۔ اور کام کیا ہے؟ اچھائی کا حکم، برائی سے روکنا، یہی نبیوں کا کام ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کی مخالفت کی گئی۔ اصول ہے، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، لوگ تمہارے سامنے ڈٹ کر آئیں گے اور آپ کے اس کام کو روکنے کی کوشش کریں گے، مختلف صورتوں میں، مختلف طریقوں سے۔ بعض لوگ آئیں گے جو آپ کو برملا روکیں گے، بعض لوگ آئیں گے جو آپ کو تعویل کے ذریعے سے، مختلف صورتوں کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس پر کرنا کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس پر صبر کرو، جھیلو، ہوگا سب کچھ لیکن جھیلتے رہو، کام مت چھوڑو، نماز قائم کرنا اور اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کام کو مخالفت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے مت چھوڑو، اس پر اڑے رہو، صبر کرو، اس پر جھیلو، جو بھی ہو جائے یہ کام مت چھوڑو۔ جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں، کیسے کیسے آزمایا گیا، کیسے کیسے مصیبتیں آئیں، صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد امت کے جتنے بھی صلحاء، جتنے بھی علماء آئے جو دین کی دعوت کیے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسی مخالفتیں، کیسے کیسی مصیبتیں جھیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، جی اللہ تعالیٰ کے پاس اصول ہے، اور جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ ان کے کردار، ان کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، کیونکہ جو آدمی بولتا ہے سب سے پہلے اسے دیکھا جائے گا کہ تو جو بولتا ہے تیری حالت کیا ہے، تو اس کے کردار، اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اس لیے اس کے بعد کی نصیحت سنیے، ان ذالک من عزم الامور، یعنی نماز قائم کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس پر صبر کرنا، یہ سب بڑی باتیں ہیں، ان ذالک من عزم الامور، یہ سب بڑی باتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے لال تو ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ اب جب دعوت کا کام کریں گے، اس پر صبر کرنا ہے، تو آدمی کو خود اچھے اخلاق سے لیس ہونا ہے، بہترین کردار سے متسلح ہونا ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد کی نصیحت سنیے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب دعوت کا کام کرے تو تمہارے کردار کیسے ہونے چاہیے کہ تمہارے اندر تکبری نہ ہو، تمہارے اندر بڑائی، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا، کبریائی، یہ نہ ہو۔ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو لوگوں کو تیرے گال پھیر کر ان لوگوں کو مت دکھا۔ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تو تیرا گال، یہ علاقہ لوگوں کو مت دکھا، یعنی جب لوگ تیرے پاس آئے تو اعراض مت کر، تو مڑ کر مت جا، بلکہ تو ان لوگوں کے سامنے اور آ گیا، ان لوگوں کے پاس تیرے کردار کھول کر بتا۔ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو کبھی بھی تکبری مت کر۔ جی اعراض کون کرتا ہے؟ جو تکبری کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ سار کہتے ہیں اون کے گردن میں ایک بیماری آتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو سر ہے وہ مڑ جاتا ہے، بیماری ہے جو اس کے گردن میں آتی ہے، تو اسی سے یہ وہ بنایا گیا، فعل بنایا گیا، لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو لوگوں کو تیرے گردن کو، تیرے گالوں کو مت دکھا، یعنی جب وہ تیرے پاس آئے تو ان کے پاس کھل کر اپنے اخلاق پیش کر،
تکبری کی وجہ سے، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے کی وجہ سے ان کو حقیر مت جان. یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے میرے دوست. دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے سب سے پہلے کردار کے تعلق سے سب سے پہلے نصیحت ہے تکبری نہ ہو. کیونکہ جو لوگ دین بولیں گے ان کی عظمت ہوگی لوگوں کے درمیان، ان کی بڑائی ہوگی. اس کے ذریعے سے یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہم کچھ اور ہے، لوگ کچھ اور ہے. نہیں نہیں، دین کہنے پر جو عزت ملے گی اس پر تکبری نہیں بلکہ تمہارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہونی ہے. بہت بڑی نصیحت ہے. اس میں تفصیل سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کل ہم گفتگو کریں گے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں تکبری کے ساتھ مت چل. زمین میں تکبری کے ساتھ مت چل. کیا چار پیسے آ گئے، کیا جو ہے دین ہو گیا کہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھے، تکبری سے چلے زمین میں، اپنے آپ کو بڑا سمجھے. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ تعالیٰ جو ہے متکبر کو دیکھ کر کہتا ہے تجھے کہاں کس چیز پر تکبر ہے؟ یہ تکبر کہاں سے آ گئی؟ کیا تو نے زمین پھاڑ کر زمین کے خزانے باہر نکال لیے، یا پر تو پہاڑوں کی طرح دیو ہیکل چوڑا ہو گیا ہے؟ تو معمولی انسان ہے. 6 خط تیرے جو ہے میکسیمم ہے، 7 خط تیری میکسیمم ہے، اور تو کیا ہے غلاظت سے بھرا ہوا ہے. اچھی چیزیں کھاتا ہے، پوری برائی بھرتا ہے، پورے جو ہے زمین کو غلیظ کرتے ہوئے پھرتا ہے. اسی لیے جو ہے ایک بہت بڑے جو ہے سلف کے مفسر وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کیا تکبر ہے بھائی جی، وہ اس کے اندر پوری غلاظت ہے جی. وہ مر جائے تو لوگ جو ہے اسے رکھتے نہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں میں لاش اٹھا کر ڈالو بھائی، سنبھالنے نہیں ہوتا بس جی. یہ پورے کا پورا غلیظ ہے. اور پیٹ میں کیا ہے اس کے غلاظت ہے. تکبری کس چیز کی؟ کیا ملک کی طرح تو بالکل جو ہے روح اور نور سے بن گیا ہے کہ جو ہے بالکل صاف و شفاف ہے؟ تو معاملی انسان مٹی سے بنا ہے، تجھے تکبر کہاں کا؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین پھاڑ کر اس کے خزانے تو نہیں نکالا، اور نہ تو جو ہے پہاڑوں کی طرح دیو ہیکل ہے. معاملی آدمی ہے تو. انشاءاللہ کل اور بات اس کے تعلق سے آئیں گی. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ جو ہے تکبری کرنے والے کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کو پسند نہیں کرتا. اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں اللہ کے پاس، انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب تو زمین میں چلے میانہ روی اختیار کرے، یعنی بالکل ایک دم ایکسٹریم نہیں، بالکل کم بھی نہیں، بالکل درمیانی رہا. زمین میں چلے تو جو اپنے آپ کو بالکل حقیر بھی مت سمجھ اور تکبر بھی مت کر، نارمل اختیار کر، میانہ روی اختیار کر. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جب بات کرے تو چیخ چیخ کر مت بات کر. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے جو ہے زبان کو دبا کر رکھ، اپنے آواز کو دبا کر رکھ. تکبری میں آ کر چیخ مت، میری بات سنو میں سب کچھ نہیں. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے جو ہے آواز کو دبا کر رکھ. بلا شبہ یقیناً سب سے بدترین آواز اونچی آواز گدھوں کی آواز. ان انکر اصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز جو چیخنے پر جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بولے جب گدھے کی آواز سنے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھیے، کیونکہ یہ چیخ ایسی ہے جسے شیطان خوش ہو جاتا ہے. تو چیخ چیخ کر گفتگو کرنا، چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کرنا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے. اور یہ آخری نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی طرف سے اپنے بچے کے لیے. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے جو ہے آواز کو دھیما کر، اسے دبا کر رکھ. چونکہ آواز اٹھانا، اونچے اونچے آوازوں سے بحثیں کرنا، اونچے اونچے آوازوں سے لوگوں کو پریشان کرنا، یہ جو ہے گدھوں کی صفت ہے، انسانوں کی صفت نہیں ہے. انشاءاللہ بقیہ باتیں اسی سے متعلق، یعنی مطلب اسی اخلاق سے متعلق انشاءاللہ ہم کل کے مجلس کے لیے ملتوی کرتے ہیں. اسی سے اپنی بات ختم کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون